روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ عظیم چیک ناولسٹ اور رائٹر کافکا کہتا ہے، ایسی زندگی کے بعد ہماری روحوں کے لیے جہنم میں جلنے کے لیے کیا بچا ہے۔ عظیم کیوبن انقلابی لیڈر چے گوارا نے اپنے دوست کے ساتھ 1952 میں جنوبی امریکہ کا ایک طویل سفر کیا۔ یہ سفر ایک موٹر سائیکل پر تھا، جسے موٹر سائیکل کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کا مقصد صرف سیاحت نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں غربت، بھوک اور سماجی ناانصافیوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سفر کے دوران چے گوارا نے مختلف ممالک میں غریب لوگوں کے حالات کا قریب سے مشاہدہ کیا، اور یہ تجربہ اس کے ذہن پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ خاص طور پر ایک واقعے نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا جب وہ ایک چھوٹے گاؤں میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کی حالت زار دیکھی۔ وہاں کے لوگ سخت غربت اور سماجی عدم مساوات کا شکار تھے، اور ان کے لیے بنیادی سہولتیں بھی ناپید تھیں۔ گوارا نے اس تجربے کے بعد محسوس کیا کہ صرف سیاسی تبدیلی کے ذریعے ہی اس طرح کی غربت اور ناانصافی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سفر کے بعد اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے یہ سیکھا کہ انسانیت کی حالت تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور دنیا میں انصاف قائم کریں۔ ہم پاکستانی آج 2025 میں داخل ہو چکے ہیں۔ 76 سال کا ہمارا ایک طویل ترین زندگی کا سفر گزرا ہے۔ اس سفر کے دوران ہم نے دنیا بھر کی تمام غلاظتیں، عدم مساوات، تمام سماجی ناانصافیوں کی تمام شکلیں، غربت، افلاس، بھوک برداشت کی ہیں۔ ہم نے بے اختیاری برداشت کی، ہم نے بے حقوقی برداشت کی، ہم نے معاشرے میں عورتوں اور اقلیتوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اپنی غربت، اپنے افلاس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا گہرا تجربہ حاصل کیا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی جو شعور، اپنے ذہنی شعور کے ارتقاء کا سفر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے طے کیا ہے، اور وہ شعور کی انتہا پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی دنیا بھر کے لوگوں کے مقابلے میں، ذہنی شعور کے مقابلے میں کسی طرح سے کم ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا جو ذہنی شعور، سوچ اور فکر کا سفر تمام دنیا کے لوگوں کے ساتھ چلا ہے۔ لیکن آخر بات وہی آتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، ہم متحد ہو کر اپنے حالات کو کیوں نہیں بدل سکے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک پر قابض ایک چھوٹی سی اشرافیہ نے ہم تمام لوگوں کو تقسیم در تقسیم کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ تقسیم رکھا۔ ہمیں ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر سوچنے کا کوئی موقع نہ ملا، نہ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ کوئی بھی سیاسی، سماجی، شعوری تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے جب لوگ متحد ہو کر ایک سمت میں ایک ساتھ سوچنا شروع کریں۔ تو ظاہر سی بات یہ کہ جب یہ سفر طے نہیں ہوا، اس راستے پر ہم نہیں چلے، تو ہمارے حالات نہیں بدلے۔ تمام دنیا بھر کی غلاظتوں کا
ہم آج اس نئے سال میں بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو رستے ہیں، صرف دو رستے ہیں، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے کہ یا تو ہم ان تمام غلاظتوں میں اپنی زندگی بسر کریں اور ایک جانوروں سے زیادہ بدترین زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ آج اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اقلیتوں اور خواتین کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، جس پر ہماری خاموشی انتہا سے زیادہ مایوس کن بات ہے۔ یہ اس ملک پر قابض چند مذہبی انتہا پسندوں نے جس طرح سے ہم سب کی زندگی بدتر سے بدتر کر رکھی ہے، کبھی ہم اس کے خلاف نہیں اٹھے، کبھی ہم نے مل بیٹھ کر یہ سوچا نہیں کہ کس طرح سے ہم اس تمام سیاسی اور سماجی تبدیلی کو لا سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہے، جب تک ہم ایک ساتھ مل کر نہیں سوچیں گے، ہم ایک ساتھ مل کر طے نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں کوئی بھی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے، اور اگر ہم اس زندگی سے بیزار آ گئے تو آئے ہم مل بیٹھیں، اور اگر ہم بیزار ابھی تک نہیں آئے ہیں تو پھر آپ انہی غلاظتوں میں خوش رہیں۔ خدا حافظ۔